ये प्रोग्राम होप ट्राइब कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायजा पर आपका मेजबान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, आज से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और इस शो में आज हम मुल्तान की ऐसी शख्सियात के साथ आपके सामने मौजूद हैं कि जिनका नाम मुल्तान और मुल्तान का नाम इनके लिए पहचान का बायस है। यानी इनका नाम जहां जहां पर गूंजता है, इनका नाम जहां जहां पर लिया जाता है, वहीं पर मुल्तान का नाम इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ आपको नजर आता है। ऐसी शख्सियात जिन्होंने न सिर्फ जनूबी पंजाब में बल्कि अपने शोबों में रहते हुए इन्होंने पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में द सिटी ऑफ मैंगोज यानी सिटी ऑफ सेंट्स को ना सिर्फ मुतारफ करवाया बल्कि दुनिया भर में ये हमारी और आपकी पहचान का बायस बने। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर शायर, नामवर अदीब, पाकिस्तान टेलीविजन के होस्ट हैं, पाकिस्तान टीवी पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को होस्ट करते हैं। करंट अफेयर्स के हवाले से बड़ा नाम है। 25 मुख्तलिफ कुतुब अब तक इनके क्रेडिट पे आती हैं। 25 किताबें वो लिख चुके हैं जिसमें मुल्तान की तारीख, मादरे मिल्लत, पूरा हलवा आधी पूरी और जनाब हजरत शाह शम्स तबरेज और औलिया अल्लाह कराम की जिंदगी पर जो है वो अपनी कुतुब जो है वो मुतारफ करवा चुके हैं। इसके अलावा चिड़िया दा चंबा किताब जो है वो लिख चुके हैं। और ऐसी शख्सियत के मैं अगर इनका तारुफ करवाना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में आज का दिन इन्हीं के नाम गुजर जाएगा। तमगा इम्तियाज इन्होंने हासिल कर रखा है। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैप के साथ वेलकम कीजिएगा जनाब शाकिर हुसैन शाकिर साहब। जनाब, दूसरी भी ऐसी ही शख्सियत है कि जब मैं इन दोनों शख्सियात की अगर आज का प्रोग्राम पूरा सिर्फ इनके तारुफ के ऊपर भी गुजारूं तो मेरा ख्याल है कि ये भी कम होगा टाइम। जनाब, हमारे पास शायर हैं, अदीब हैं, सहाफत में 40 साल वक्फ कर दिए और हक और सच की आवाज को बुलंद करते हुए 25 मुख्तलिफ जो हैं वो कुतुब अब तक इनके क्रेडिट पर आ चुकी हैं। 7 किताबें इन्होंने मुल्तान शहर के मौजू पर लिखी है। मुल्तान को दुनिया भर में मुतारफ करवाने के हवाले से शहर औलिया का नाम ऊपर लाने के लिए इनके क्रेडिट पर बहुत से ऐसी काविशें हैं जिनमें दुनिया भर से जाने जाने वाले अफराद में से एक हैं। गिरदोपेश के नाम से इन्होंने वेबसाइट और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो मुतारफ कराया। यूट्यूब चैनल पर भी आए, एक बड़ा नाम डिजिटल मीडिया के हवाले से भी बन गए। शायरी में सितारे मिल नहीं सकते के नाम से बहुत एक नामवर किताब जो कि इनके नाम से पाकिस्तान भर में जो है जिसको बड़ी पजीराई मिली। जितना धड़का हूं तेरे सीने में एक किताब इन्होंने लिखी। तो ये इनकी नामवर किताबें हैं। जनाब, जोरदार क्लैप के साथ इनका वेलकम कीजिए। शायरी की 4 कुतुब के मालिक मैं कहूंगा रज़ीउद्दीन रज़ी साहब। तो जनाब, इन दो शख्सियात के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं जनाब शाकिर हुसैन शाकिर साहब। सर, वेलकम। आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं उर्दू जायजा के प्लेटफॉर्म पे। सर, बताइएगा कि ये इतना तवील सफर, मुल्तान से मोहब्बत और अपने वसेब को आपने जो है वो बड़ा मुतारफ करवाया, कुछ बताइए अपने सफर के बारे में कि ये सफर कैसा रहा। मैं समझता हूँ कि शानदार सफर है और सच्ची बात ये है कि जब हम मुल्तान से बाहर के लोगों को देखते हैं तो वो दुनिया जहाँ के मौज़ूआत को अपने कलम के ज़रिए सामने लाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अपने वसीब के, अपने इलाके के जो लोग हैं, यहाँ के मसाइल हैं, जो यहाँ के लिखने वाले हैं कि जिस शोबे से दूसरा ताल्लुक़ है तो उसको मौजू बनाया जाए, क्योंकि हमारी पहचान इसी मट्टी से है, इसीलिए हमें इज्जत दी, एहतराम किया। तो बजाय से कि मैं अपना काम टोकरा उठाकर चकवाल ले जाऊँ या पेशावर बैठा हूँ या कोयटा या कराची, तो मुझे ये इलाका ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसलिए मेरी जो चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं वो इस इलाके के लोगों पर ज़्यादा है और मुझे अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, इस इलाके की पहचान तो फिर इलाका भी यही अच्छा लगता है। तो रज़ीउद्दीन रज़ी साहब, आपने जो है वो 25 किताबों में से जो 7 किताबें हैं वो हम पर लिख डाली, हम अहले मुल्तान पर लिख डाली। इस मोहब्बत की कोई रीज़न को वजह बताइएगा प्लीज़। देखिए, मोहब्बत बिला वजह होती है। वाह। मोहब्बत गैर मशरूत होती है। और फिर जब आप अपनी धरती के बारे में कुछ लिख रहे होते हैं, अपने शहर के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उसमें भी हम कर्ज लौटा रहे होते हैं। इस धरती ने हमें जो कुछ दिया, हम कुछ भी नहीं थे,
جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا، اور 77 78 ہمارے لکھنے کا آغاز کا زمانہ ہے، 7ویں 8ویں وہی زمانہ ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کا. اور وہاں سے ہم نے جب شروع کیا تو ہم کچھ بھی نہیں تھے. ہمارے پھر سینئرز تھے جنہوں نے ہمیں حوصلہ بڑھایا، پھر یہ شہر تھا جس نے ہمیں اون کیا. تو آپ کو دنیا تب اون کرتی ہے جب آپ کو آپ کا شہر اون کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ملتان نے اون کیا، اور ملتان کا یہ قرض یقیناً ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے. بہت خوب. This program is sponsored by Hope Tribe Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. سر ملتان کا قرض جو ہے وہ آپ نہیں اتار. شاکر حسین شاکر صاحب، آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، اور یقیناً یہ ہمارے ملتان کے لیے بھی ایک یقینی طور پر فخر کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے ملتان کی پہچان بنے آپ. سر تب اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ تمغہ امتیاز آپ کو کس سلسلے میں دیا گیا، کیا آپ نے ملتان کے لیے پاکستان جیسے آپ نے تعارف میں بتایا کہ ادب اور کمپیئرنگ دونوں شعبے اس کے اندر انہوں نے کور کیے حکومت پاکستان میں. تو جو لٹریچر پر میرا کام ہے، ایک عرصے سے میں مختلف پروگرام کی کمپیئرنگ کر رہا ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ویڈیو ہے، یا شہر کی ہر اہم تقریب، تو اس کو انہوں نے دیکھتے ہوئے تمغہ امتیاز. بہت خوب. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ادب میں آپ کا رجحان، آپ کی محبت کس طرف ہے؟ آپ کس ٹاپک کی جانب آپ کا ہمیشہ سے زیادہ اچھا ایسا ہے کہ یہ جیسے رضی ہے نا 78 77، تو آغاز تو ہوتا ہے بچوں کے لیے لکھنے کا. جی. کہ ہر جو بڑا لکھنے والا ہے تو کہیں نہ کہیں پر آپ چیک کر لیں اس کی ہسٹری، تو وہ پہلے بچوں کے لیے یا تو وہ نظمیں لکھتا ہے یا کہانیاں لکھتا ہے. تو ہم نے بھی مطلب پہلے بچوں کے لیے لکھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بچوں کے لیے بعد میں نہ لکھ سکے اور جو لکھنا چاہیے. پھر جب کالج کا زمانہ آیا تو پھر وزی میرے کلاس فیلو نے کالج میں، تو پھر ڈائمینشن چینج ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ ہم نے سوچا کہ بچوں کا اور اس زمانے میں بچوں پر بہت مطلب اگر آپ 81 تک کی ملتان کے اخبارات کی فائدے دیکھنے والے روز، آفتاب، ملتان، تو اس میں ہم بچوں کے صفحات پر ہی ہم آپ کو نظر آئے. زبردست. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ سوچا کہ نہیں یار اب تھوڑا سا اس طرف آیا جائے جہاں سب بڑے لکھتے ہیں. پھر ایک پلیٹ فارم تھا ریڈیو پاکستان، ہمیں وہاں جانے کا بڑا شوق تھا، اور وہ صرف ہمیں بلاتے تھے بس میں طلباء میں جو طالب علموں کا پروگرام ہوتا ہے. تو وہاں سے ہوتے ہوتے پھر ہم باقاعدہ ادب کی طرف آ گئے، اور آغاز اگرچہ ہو گیا تھا 1983 میں. پھر یہ ہوا کہ ملتان کے ان موضوعات پر لکھا جو اس سے پہلے اس پر جیسے حضرت شاہ شمس سبزواری. حضرت شاہ شمس سبزواری پہ میری جو کتاب ہے وہ ان کے اوپر پہلی کتاب، اس سے پہلے ان پر کوئی کام نہیں کیا گیا. آپ نے آغاز میں بتایا حضرت شاہ شمس تبریزی، یہ تبریزی نہیں ہے، سبزواری وہ اور بزرگ ہیں. تو اسی بات کو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ تبریزی کون ہے اور سبزواری کون ہے. ملتان والے بھی جو بزرگ ہیں یہ سبزواری صرف، ان کا مولانا روم سے کوئی تعلق نہیں. اوکے. اچھا، وہ جو دودھ اور دودھ کے اندر گلاب کا پھول، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگر اولیاء کے شہر میں ایک اور بزرگ آ گیا اور جو پہلے سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ کسی کو نہیں آنے دیں گے؟ پھر تو ان کی تعلیمات کی نفی ہے. جب وہ لکھی تو پھر مجھ سے کچھ دوستوں نے کہا کہ حضرت شاہ یوسف گردیز پر اگرچہ ایک کتاب تھی حسن رضا گردیزی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کے ظاہری چیزیں تھیں، تو اس میں جو موجودہ گردیزی خاندان ہے اس کے اندر اس کی بہت ساری چیزیں، بہت سے اہم نام ہیں، اس کو بھی آپ لکھیں. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک نئے انداز سے حضرت شاہ یوسف گردیز پر. ایک کتاب جو میں نے اور اس کو بڑا کر کے کام کیا تھا وہ پاکستان کی ڈے بائی ڈے جو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. جب 50 برس ہوئے پاکستان کو بڑے ہوئے 1997 میں، تو ہم نے پھر سوچا کہ 14 اگست 1947 سے لے کر 14 اگست 1997 تک
پاکستان میں روزانہ جو واقعہ ہو رہے ہیں اس کو لکھا جائے. واہ. تو وہ بڑا مشکل کام تھا. ایک تو اخبارات یہاں پر نہیں، سورس انفارمیشن کا اخبارات ہیں. جو کتابیں ہیں اس کے اندر چیزیں ایسی تھیں کہ مستقل چیزیں نہیں ملتی. اور پھر میں اور نظیر روزانہ کبھی کسی لائبریری میں بیٹھتے ہیں، کبھی کسی لائبریری میں بیٹھتے ہیں. تو تھینک گاڈ کہ وہ بڑا ضخیم کام ہے. وہ اپنی نوعیت کا پہلا. اس میں ہم بہاولپور گئے، سینٹرل لائبریری بہاولپور میں سے جو ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں ہم ڈیلی جاتے تھے، اور یہاں سے ہم موٹر سائیکل پر نکلتے تھے اور دوپہر ہم وہیں گزارتے تھے ذکریہ یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں. اور وہاں طفیل بلوچ صاحب سرائکی کے شاعر ہیں، وہ وہاں لائبریرین تھے. سو انہوں نے ہمیں بڑی ہیلپ کی تھی. انہوں نے وہ ساری فائلیں ہمارے حوالے کر دیں، اور ایک فائل میں سے جب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو ایک فائل میں سے آپ نے خبریں اہم بھی اگر نوٹ کرنی ہیں تو وہ ساری فرنٹ پیج پر نہیں ہوتی، کئی دفعہ بیک پیج پر ہوتی ہیں. کئی دفعہ اہم خبر جو ہوتی ہے وہ بغیر سرخی کے سنگل کالم بیک پہ لگی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور خبر بھی لگ جائے. سو یہ سارا کچھ اس میں سے سرچ آؤٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا. اور وہ ایک فائل کو ہم جب دیکھتے تھے تو ایک ایک دن کو اگر اس میں سے دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک فائل کو دیکھنے میں کم از کم ہمارے 2 گھنٹے لگ گئے. اب آپ اس پر اندازہ لگا لیں کہ وہ 2 گھنٹے پر مہینہ ہے. ایک فائل کا مطلب 1 مہینہ ہے، تو آپ 2 گھنٹے پر مہینہ لگائیں تو یہ کتنا بڑا کام ہے. ایک اور پرابلم بھی تھا کہ تب ملتان میں اخبارات بہت کم شائع ہوتے تھے. لاہور سے اخبار آتا ہے، جی میں 50s کی بات کر رہا ہوں، جب ملتان سے کوئی اخبار نہیں. اور جو ملتان اخبار آتا تھا وہ ڈاک کاپی آتی. اب معلوم یہ ہوا کہ رات کے 11 بجے ملتان کی ڈاک کاپی وہاں سے 10 بجے پرنٹ ہو کر آ گئی ملتان. رات 11 بجے کسی اہم شخصیت کی ڈیتھ ہو گئی. ملتان والوں کو اگلے دن معلوم ہوتا تھا، اگلے دن کے اخبار میں کہ منور ذریعے کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ پتہ چلا کہ وہ ڈیٹ ایکوریٹ نہیں تھی. بہت بڑا نام. اچھا، اب وہ ڈیٹ، ہمارا تو کام یہ تھا نا کہ اس کے اندر ایکوریسی ہونی چاہیے خبر، تو ہم تاریخ لکھتے ہیں. پھر ہم نے ان کے کتبوں کی تلاش شروع کر دی ایسے لوگوں کی، کیونکہ کتبے پہ ایکوریٹ تاریخ لکھی ہے. اگر کتبہ نہیں ملتا تھا تو پھر ہم کوشش، جس سے ہم سینٹرل لائبریری بہاولپور گئے تو وہاں پر ڈاک کاپیاں تھیں. پھر کوئی نہ کوئی مضمون ہمیں مل جاتا تھا اس کی یاد نگاری کے حوالے سے. فلاں تاریخ ان کا انتقال ہوا، ہم اس میں سے ریفرنس لے کر تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے. اور اس میں میرا خیال ہزاروں لوگوں کی تاریخ وفات ہے. اگر ہم اس کو الگ کریں تو وہ ایک الگ سے کتاب بنے. اچھا نہیں، اس عمر کے اس حصے میں کہ جب لوگ خواتین کے نقش تلاش کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے تاریخ کے نقش تلاش کیے، تو کیا مطلب زندگی میں کچھ کمی محسوس نہیں؟ پاگل ہے نا. تو 27 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. 27 سال پہلے کی بات ہے. 27 سال پہلے ہم دونوں کی عمریں دیکھیں جی. اور یہ کام ہم نے 97 سے پہلے شروع کر دیا تھا، کیونکہ منصوبہ بنایا تھا کہ اس کو 97 میں مکمل کرنا. This program is sponsored by Hope Drive Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. عشق ہے، عشق اپنے کام سے. تو یقیناً 30 سال پہلے سمجھ لیں کہ اس وقت ہماری کیا عمر ہوگی اور کیسے ہم لکھتے. ایک چھوٹی سی ڈائری تھی میرے پاس 1978. اس ڈائری میں، وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے، وہ مجھے کل نظر آئی تو میں نے نکالی کہ وہ بنیاد بنی تھی. تو 1978 کی ڈائری میں میں صبح اٹھ کر اخبار میں سے خبر لکھ دیتا تھا، 2-3 اہم خبریں. اور وہ جو سے ان دنوں ملتان میں کالونی ٹیکسٹائل ملز فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا. سو 1978 پھر 79 پھر ایک چونکہ جرنلزم سے دلچسپی تھی، پھر سال کا ایک ختم ہوتا تو پورے سال کی خبریں شائع کرنے کا ایک رواج ہوتا تھا. اب بھی ہے. سو میں وہ 2-3 سال وہ خبریں بھی ایک پورا پیج سنگ میل اخبار میں کام کرتا تھا، وہاں پورا پیج بنا دیا. سو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پھر ایک کولیکٹیو ایفرٹ جو تھی وہ ایک کتاب کی صورت بن گئی. تو وہ یہ تو صرف ایک کتاب کی کہانی ہے. اگر ہر کتاب کے بارے اور اس کتاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اور میں خود بھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کام میں نے اور شاکر نے کسی اور ملک میں کیا ہوتا تو ہمیں ساری عمر کسی اور کام کی ضرورت سر رضی صاحب، میں آپ کی شاعری کا بھی فالو ہوں، کسی نہ کسی حد تک میں پڑھتا بھی ہوں، اور یقین کریں کہ آپ کی اس سے بہت زیادہ انسپائرڈ بھی ہوں. اچھا، میں شاعر یقیناً یہ انسان کی سوچ کا، اس کے جذبات کا ترجمان ہوتا ہے.
تو کیا کبھی کوئی درد ملا, کوئی ایسا زندگی میں کچھ ہوا کہ جس درد وجہ سے شاعری؟ دیکھیں, شاعری بنیادی چیز یہ ہوتی ہے, ہمارے ہاں ایک عام کنسیپٹ ہے کہ شاعر کہیں بال بکھرے ہوں گے, آہیں بھر رہا ہوگا, کسی لڑکی کے پیچھے جا رہا ہوگا, یہ ایک ہمارے ہاں عام کنسیپٹ ہے. اچھا, لیکن شاعری جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے ذاتی تجربات ہیں بالکل اور ان کے شیڈز ہیں. ٹھیک ہے. اب میں 3.5 سال کا تھا جب میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جس بچے نے, اور میری کتاب رفتگان ملتان کا پہلا مضمون ہی پہلا جنازہ ہے, جو میں نے اپنے 3.5 سال کے بچے نے جنازہ دیکھا اور وہ اس کے ذہن پر نقش ہوا, اور ذہن پر ہی نہیں اس کی پوری زندگی پر نقش ہو گیا. سو اس کے اوپر پھر وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ کی شاعری کا حصہ اس حوالے سے بن جاتا ہے. بہت سے دکھ بن جاتے ہیں, بہت سی محبتیں ہیں, ایک تسلسل ہے زندگی کا جو اس سارے میں آپ کو کئی شیڈز نظر آتے ہیں, استعارے آ جاتے ہیں. میری ابتدائی شاعری میں شجر کا استعارہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے والد ایک شجر کی طرح ہوتا ہے. اور اسی طرح پیاس کا ایک استعارہ بہت ہے, دریا کا ایک استعارہ بہت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی شاعری کا حصہ بن جاتی ہیں. اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ہماری اس نوجوان نسل کو آپ کچھ سنائیے, ان کو ان کے دل میں وہ بات اس شجر کے بارے میں بیٹھ جائے. میں آپ کو ایک غزل کے چند اشعار سناتا ہوں جی کہ روٹھنے اور اصل میں یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں. جی بالکل. روٹھنے اور منانے میں گزر جاتی ہے, واہ یہ رفاقت تو فسانے میں گزر جاتی ہے. واہ. بات کرنے کی تمنا میں یہاں آتے ہیں, واہ زندگی بات بنانے میں گزر جاتی ہے. واہ کیا بات ہے. کمال. اور کچھ تو کٹتی ہے کوئی نام رقم کرتے ہوئے, اور کچھ اس کو مٹانے میں گزر جاتی ہے. واہ. کیا بات ہے. اور جس طرف کوئی بچھڑتا ہے یہی عمر طویل, اس طرف لوٹ کے جانے میں گزر جاتی ہے. واہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے. زبردست. جناب ہمارا ملتان کا علاقہ ہنو کا چھجا, جناب ملتان کی ایک ایسی پہچان, ملتان کے جہاں پر بھی ہمارے اردو سپیکنگ میں نام لیا جائے گا تو ہنو کا چھجا کا ٹچ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ انفرادیت رکھتا ہے. اور ہمارے ساتھ ظفر صاحب موجود ہیں جو کہ ظفر شاہین صاحب کا تعلق بھی ہنو کا چھجا سے ہیں. یہ ہمارے آج مہمان ہیں. سر تھوڑا تعارف کروائیے گا, بھائی بتائیے گا. پہلے تو تیرا شکریہ, تیرا میرے کو یہاں بلایا, ٹھیک ہے. اور میں کافی دیر سے سن رہا ہوں تیری بک بک, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرا گوشت بڑا سارا پھٹے پہ تو میں کہہ کے آیا تھا آدھا گھنٹے کا لگے گا, گھنٹہ گزر گیا یہاں پہ. اور یہاں ادیب صاحب بیٹھے ہیں, شاعر بیٹھے ہیں, ہمارا شاعروں سے کیا کام ہے بتا. پہلے تو اس بات کا جواب دے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاکر حسین شاکر نے جو اپنا تعارف کروایا نا آج, میں بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں, اور ان کی قلمیں یہ اتنی چٹی ہیں, نہ کالی ہوتی نہ اس سے زیادہ بڑی ہوتی. تو اس کا بھی راز مجھے آج پتا چلنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا بات ہے, تاکہ میں اپنے دوستوں کو بتا سکوں. ہیں آپ ہنو کے چھجے میں کوئی حمام چلاتے ہیں جو آپ کی نظر قلموں کے ہیں؟ نہیں, وہاں دکان بھی تو ہے, ہم خالی گوشت تھوڑی کھاتے ہیں. کبھی آ کے دیکھ تو صحیح دکان کے ساتھ کیا کیا کر رکھا ہم نے. کیا کیا کر رکھا ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے گا. آڈینس سارا دن ہے وہاں پہ ہمارے دکان پہ, گوشت لینے کے جو نہیں لے رہے تو اس کو حمام میں بار لیں. اور میرے دادا نے چلا رکھا تھا حمام تو پہلے, گوشت کا پٹا تو بعد میں لگایا ہم نے. میں سمجھا نہیں یہ کون سی دکانداری ہے جو گوشت نہیں لیتا اسے حمام میں بانٹ لے. بھائی میری بات سن لے, میرے عقل کے پردے کھولنے پر ہے. جو بندہ آئے گا گوشت لینے, اب چھٹی کا دن ہے, اب اس نے کٹنگ تو کروانی ہے نا, پہلے کٹنگ کروا لے گا پھر گوشت لے گا اتوار کے دن یا جمعے کے دن. تو اب مجھے بتا دونوں کاروبار کٹھے چل سکے کہ نہیں چل سکے؟ سر مجھے تو سمجھ نہیں لگی, جو کٹنگ نہیں کروائے گا وہ گوشت لے لے گا, جو گوشت نہیں لے گا وہ کٹنگ کرا لے گا. ہاں دیکھ, دونوں کام کٹھے کٹھے چلتے ہیں. اتوار سبزی کی دکان تو خیر ہم نہیں چلاتے, کٹنگ ہوتی ہے ہاں, اور بندے کی بھی کٹنگ. اب وہاں پہ کنچی چلے, وہاں چھری چلے. ٹھیک ہے سر, آپ کی چھری اور کینچی اللہ کرے کہ یہ تیز رہے. اچھا یہ آپ کا علاقہ جو ہے یہ ملتان کی پہچان کیسے بن گیا, کوئی خاص وجہ اس کی؟ بھائی اس کی خاص وجہ ایک بات بتاؤں آپ کو. طارق عزیز صاحب کو جانتے ہیں, انہوں نے ایک سوال کرا تھا نیلام گھر میں کہ وہ کون سا علاقہ جہاں پہ پہلے بتایا جاوے کہ میں یہاں پہ ہوں. سمجھ آئیے؟ آئیے جی سمجھ. آپ نہیں ادھر سمجھا دیں ذرا. بھائی یہ سوال پوچھا تھا
کہ کون سا علاقہ ہے پاکستان میں جہاں پہ بات کرنے سے پہلے گالی دی جاوے. اچھا تو کسی نے اسی طرح سے ساتھی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بھائی انو کا چھجا, چلے اس کا وہ مشہور ہو گیا انو کا چھجا اس وجہ سے. سر بہت شکریہ کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں برداشت کر رہا ہوں آپ کو. آپ نے ابھی تک نہیں دی ہے, آپ کا بہت شکریہ. چلے جی, تو ہم اب واپس رخ اختیار کرتے ہیں اپنی ان شخصیات کی جانب کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی خدمات کے بدلے میں ان کو کوئی صلہ ہرگز دینے کے اہل نہیں ہے, قابل نہیں ہے. یقیناً ان کی خدمات جو ہیں وہ صرف ملتان کے لیے نہیں بلکہ ان کے پورے شعبہ کے لیے, ہم سب کے لیے ہیں. تو سر میں آپ سے دوبارہ آپ کی طرف رخ اختیار کروں گا. سر رضی الدین رضی صاحب, آپ بتائیے گا کہ اس تمام سفر میں جب آپ نے شاعری کے لیے اتنی ساری کتب لکھی اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑی ہوں گی, اس سفر میں کیا کیا کھویا, کیا کیا قربانیاں آپ کو دینی پڑی گی جس کے بعد آپ نے یہ مقام حاصل کیا؟ This program is sponsored by Hope Tribe Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. اس دیکھیں جی بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے. جی. اچھا, جو ٹائم آپ کے بچوں کا ٹائم ہوتا ہے, جو آپ کے گھر کا ٹائم ہوتا ہے, جی. وہ ٹائم آپ یہاں دے رہے ہوتے ہیں. جی. اور اس میں اچھا, بچوں کو بھی بچپن سے یہ پتا تھا کہ اس گھر سے کوئی کاغذ باہر نہیں جائے گا. سو میں اگر کوئی کاغذ جو ہے وہ غلطی سے رف کاغذ میں پھاڑ کے گلی میں پھینک بھی دیتا تھا تو میرا بیٹا باہر سے جا کے اٹھا لاتا تھا کہ بھائی یہ کاغذ آپ یہ ہمارا اثاثہ ہے. اور وہ لائبریری جو میرے گھر میں ہے اور اسی طرح شاکر کے پاس بھی ہے, سو اس لائبریری میں بلا شبہ ہزاروں کتابیں ہیں. اور مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لائبریری کو کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ بعض اوقات جب ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوتا تھا تو کوئی سمجھتا تھا کہ یہ اسٹیشنری کی دکان ہے. اور میں ایک اور بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں سے جب ردی والا گزرتا ہے تو وہ میرے ڈرائنگ روم کی طرف آواز لگا کے منہ کر کے آواز لگاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے یہاں سے کتابیں لینی ہیں. تو جب تک ہم ہیں اچھا, یہ ان کتابوں کی, اور یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. رضی جو بات کر رہے ہیں یہ غلط نہیں کر رہے ہیں, خود میرے ساتھ بھی یہ المیہ ہے. رضی وہ اس بات کا ذکر نہیں کر سکے کہ ہم گھر میں آخری لوگ ہیں دونوں کہ جو اخبار پڑھ رہے ہیں, جو کتاب پڑھ رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہمارے بعد گھر میں کسی نے نہ تو کتاب پڑھنی ہے اور اخبار کو تو خیر وہ بالکل ہی اہمیت. اور اخبار جو ہے وہ میں اس لیے لیتا ہوں کیونکہ اخبار والا کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے بھی بند کر دیا تو میرا اس محلے میں آنا ہی ختم ہو جائے گا. لہٰذا وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اخبار جس انداز میں ڈال کے جاتا ہے وہاں فٹ سٹیپ پر دروازے کے اوپر, سو وہ اخبار جو ہے اگر میں کیونکہ میں بہت جلدی بھی نکل جاتا ہوں, کئی دفعہ 10 بجے بھی گھر سے نکلنا پڑ جاتا ہے اور ادروائز 11 بجے ایگزیکٹ میں نے آفس پہنچنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کہیں میری غیر موجودگی میں اور میرے بعد آیا اور وہ ڈال گیا تو پھر جیسا پڑا ہے ایسا ہی رہتا ہے کیونکہ میرے پاس وہی صبح کے چند گھنٹے ہوتے ہیں جس میں میں اخبار کو دیکھ لیتا ہوں. اچھا, میں نے تو کچھ اور کر دیا نا پچھلے کوئی 8-10 سال سے اخبار میں صبح آ جاتا ہے میرا, تو میں نے اس کو کہہ رکھا ہے تو میں ہر مہینے پیسے تو دے دوں گا لیکن یہ اخبار میں جاتے ہوئے اپنی کالونی سے گیٹ پر دے دوں گا تاکہ تم یہ اخبار کسی اور کو دے دو, کیونکہ میرے گھر میں تو کوئی اخبار پڑھتا نہیں ہے. دوسری بات ہے کتابوں کی. اب وہ ظاہر ایک پورا کمرہ, جیسا رضی کے پاس ایک پورا کمرہ ہے, ڈرائنگ روم پوری اور ڈرائنگ روم ہے, اوپر والا کمرہ ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں اور جو بالکل ٹھیک سوچتا ہوں کہ جس دن ہمارا کوچ ہوگا تو سب سے پہلے اس میت کے بعد وہ کتابیں گھر سے باہر نکالیں گے کہ یہ کمرہ تو خالی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ گھر میں کسی کام کی وہ کتابیں نہیں ہیں. وہ کبھی غلطی سے بھی نہیں جاتے, غلطی سے بھی کوئی کتاب نہیں کھولتا. کسی نے اگر کبھی مجھے ضرورت پڑ جائے آفس میں بیٹھے ہوئے کہ میں فون کروں گھر کہ فلاں جگہ پر کتاب رکھی ہے, مجھے تو یاد ہے لیکن ان کو کتاب نہیں ملتی. اچھا, لیکن دیکھیں نیوز پیپر انڈسٹری زوال کا شکار ہے, بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے, یہاں تک کہ کچھ اخبارات بند بھی ہوئے.
اور اس کے بعد اب یہ ریڈنگ کا جو ہمارا بک ریڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے یا کہ جو تعلیمی رجحان ہے یا جو پڑھنے کا رجحان اصل ہے میں یہ ختم یہ سارا کچھ جو ہے نا جہاں تک آپ اخبار کی بات کر رہے ہیں، پہلے میں اخبار کی بات کر لوں کیونکہ میں جرنلسٹ کے طور پر زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ اخبار کیوں بند ہو رہا ہے. جی اخبار اس لیے بند ہو رہا ہے کہ ہمارے رپورٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا. رپورٹر نے کام کرنا اس لیے چھوڑ دیا کہ اسے خبر شائع کرنے کی اجازت نہیں. وہ اگر کوئی تحقیق کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی انڈسٹریلسٹ کی بجلی چوری کی خبر لے کر آتا ہے یا کسی اور بڑے آدمی کی کرپشن کی خبر لے کر آتا ہے، اور وہ جب خبر لے کر آتا ہے جی تو وہ اس کے ساتھ وہ اپنی لڑائی مول لے کر آ گیا. لیکن جب وہ آتا ہے تو ایڈیٹر جا کر سب سے پہلے اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف خبر آئی ہوئی ہے. اب اشتہار لینے کا یہ طریقہ بن گیا نا. تو ایڈیٹر جو ہے پہلے تو بلیک میلنگ سے اشتہار لیتے تھے، اب ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقہ آ گیا. پہلے خبر لگا کے اشتہار لیا جاتا تھا، اب خبر نہ لگا کے اشتہار لیا جاتا ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے. یہ ایک بات ہے. اور دوسرا اس نے پھر کام واٹس ایپ گروپ آ گئے. اب واٹس ایپ گروپ میں ایک خبر چلتی ہے جی اور وہ اسی غلطی فل سٹاپ قومے کے ساتھ جس غلطی کے ساتھ وہ چل رہی ہے وہ سارے اخبارات میں صبح شائع ہوئی ہوتی ہے. تو جب اخبار میں کوئی اچھی خبر ہی نہیں ہوگی تو لوگوں نے اخبار کیوں خریدنا ہے؟ اچھا، وہ کتابوں کا جو معاملہ ہوگا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اتنی ہی پبلش ہو رہی ہے جتنی ماضی میں ہوا کرتی ہے. پوری دنیا کے ہاں جتنے بھی لائبریریز ہیں ان کے ہاں ابھی بھی اتنا ہی رش ہے، اتنی ہی رونق ہے. پھر نیوز پیپر کا زوال صرف ہمارے ہاں آیا ہے، باقی ممالک میں نہیں آیا. اس کی ایک دو تین وجوہات ہیں. ایک تو باہر کے ممالک میں جو اخبار مفت ملتا ہے، وہاں اخبار جو ہے وہ مفت ملتا ہے. وہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ٹرین میں یا بس پہ تو سب کے پاس اخبارات یا کتابیں ہوتی ہیں. ان کے پاس یہ نہیں. یہ موبائل جو ہے صرف سننے کے لیے، پیغام رسانے کے لیے. اس کا جو کام ہے وہ یہی ہے. ہم نے اس سے بہت سارے کام لے لیے تو یہ ایک خرابی کی صورت بنی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہی کی ہے. بچوں کو سپوز بچہ پاس ہوا ہے اچھے نمبروں پر، بچے کی سالگرہ آئی ہے، بچے کی عید ہے، تو ہم اس کو کتاب کی بجائے اس کو گارمنٹ شاپ پہ لے جائیں گے، اس کو ہوٹل لے کے جائیں گے، اس کو کسی اور جگہ. اگر آغاز سے ہی اس کو عادت ڈال دیں کہ جو بچوں کے میگزینس ہیں وہ اس کو دینے شروع کریں تاکہ اس کو عادت تو رہے. یہ عادت ختم ہو گئی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو بچوں کے اچھے رسالے تھے انگریزی اردو، وہ ایسا ایسا بند ہو رہے ہیں، ان کی سرکولیشن بھی کم ہو رہی ہے. اور پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل ہمارا کہنا نہیں مانتی. آپ ان کی تربیت ہی اچھی نہیں کی. آپ نے تو ان کو مشین بنا دیا نمبر حاصل کرنے والی. جی 1100 نمبر ہیں اس میں انہیں 1150 لے لیں. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی ہے کہ 1112 نمبر پہ آ گئے ایسے. تو اور قابلیت کی یہ حالت ہے کہ ان کو بنیادی چیزوں کا نہیں پتا، بیسک. یہ المیہ ہے. یہ جناب اخبار نہ چھپنے کا ایک اور بھی نقصان ہوا. ہمیں بھی ہوا بہت بڑا نقصان. اس کا نقصان یہ ہوا، پہلے ردی سستی مل جاتی تھی، اب وہ بلینک آ رہی ہے، خالی بغیر چھپا ہوا اخبار لینا پڑتا ہے، وہ مہنگا پڑتا ہے ہمیں. اچھا نہیں، جب آپ گوشت اس میں پیک کرتے ہیں، ہاں گوشت ڈال کے دیتے تھے نا پہلے. تو کبھی ایسا بھی اخبار کے اندر کہ گوشت کے اوپر کوئی خبر چھپ گئی ہے؟ ہاں وہ تو چھپی جاتی ہیں پک کے جب پکاتے ہیں گوشت. آپ کی مہربانی سے یہ اخبار میرے خیال میں بند ہونے کی سلسلہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے نہیں بھائی، ہمیں تو نقصان ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ چھپنے چاہیے اخبار. بغیر چھپے ہوئے لینے پڑ رہے ہیں اب مہنگے. کاغذ مہنگا ہو رہا ہے. کاغذ مہنگا ہو رہا ہے. چلے جی، ظفر کسائی صاحب جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری عظیم شخصیات، ہمارے ملتان کی پہچان ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ نوجوان جو ہیں یہ بھی پارٹیسپیٹ کریں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہماری ان شخصیات سے سوال کیجیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے، آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، جیسے کہ شاکر صاحب نے مطلب تمغہ امتیاز بھی لے لیا اور بہت سکسیسفل یعنی کہ آپ رہے ہیں. تو آپ کا آگے کا کوئی ذہن میں یا دل میں کوئی ابھی بھی خواہش ہے کہ کوئی اور مقام ہو جو اس سے اوپر آپ نے اچیو کرنا ہے؟ کوئی یعنی کہ گول یا کوئی اور جو آپ نے سوچا کہ رہ گئی ہے اور میں وہ اچیو کر لوں؟ آپ دونوں سے ایک سیم سوال. جی ایسا ہے کہ لکھنے کا سفر تو جاری ہے اور لکھ رہے ہیں.
اور یہی خواہش ہے کہ اچھا سے اچھا لکھا جائے، کوئی ایسی کتاب آ جائے جو یادگار رہے، زندہ رہے، تو اس پر کام جاری ہے، اور کسی وقت بھی کچھ شاید ایسی چیز آ جائے سامنے کہ جو سب کو زیادہ سے زیادہ پسند آئے۔ تو میں نا بنیادی چیز جو میری خواہش ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی وہ ایک لفظ لکھا نہیں جو میں لکھنے کے لیے آیا ہوں، واہ، بہت اچھا۔ اور وہ جس دن میں نے لکھ لیا تو مجھے خود اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے وہ لفظ لکھا۔ یہ پروگرام ہوپ ٹرائب کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ملتان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یورپ، چائنا اور دیگر ممالک کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں داخلہ کے لیے بااعتماد ادارہ۔ میرا نام غلام محی ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم آج آپ لوگوں کو بالکل دیکھ رہے ہیں اور آپ سے باتیں بھی آپ کی سن رہے ہیں لائیو۔ تو سر میرا سوال جو ہے وہ ایک تو تاریخ کے حوالے سے، اسی لیے میرے دو سوال ہیں، دونوں آپ عظیم شخصیات ہیں، آپ اس کو چوز کر لیجیے گا۔ ایک تو سوال ہے میرا تاریخ کے حوالے سے کہ نوجوانوں کی یا نئی نسل کی ذہن سازی میں تاریخ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس شعبے پر اس طریقے سے توجہ نہیں دی گئی جو کہ ہونی چاہیے، اور ہم دور ہیں اور ڈیٹ رہتے ہیں؟ ایک تو سر یہ کوشچن ہے، اور دوسرا کوشچن سر یہ ہے جس کا بہت سارا حصہ آپ نے آلریڈی کر بھی دیا کمیونیکیٹ، کہ سر ہمارے یہاں لینگویج کو لے کر، خاص طور پہ زبانوں کو لے کر، کہ جیسے کہ پنجابی اور سرائیکی جو ہماری اس خطے کی زبان ہے، یہ ایک ہی زبان کے دو مختلف ایکسینٹ ہیں، دو مختلف لہجے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ خاص حلقوں میں یہی وجہ تنازع بن جاتی ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ ان کا یہ خیال ہے کہ پنجابی اور سرائیکی ایک ہی لینگویج ہے، اس کے دو ایکسنٹس ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں مطلب میں سمجھتا ہوں دونوں الگ الگ زبانیں ہیں، جی ٹھیک ہے مشترکہ الفاظ موجود ہیں، لیکن اس کو ایک زبان مت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آلریڈی بہت سارا تو ہمارے پاس اختلاف کی وجوہات ہیں۔ مثلاً لاہور والے کہتے ہیں کہ جو دیوان خواجہ فرید ہے وہ پنجابی کا ہے، اور ہم ساؤتھ والے کہتے ہیں کہ لیکن پنجابی الگ زبان ہے، وہ سرائیکی کا ہے۔ شفقت تنویر مرزا نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ یہ ہمارے پنجابی کے شاعر ہیں خواجہ فرید، بالکل، لیکن جب انہوں نے لکھا تو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوئی، بہت زیادہ۔ تو یہ الگ الگ زبانیں ہیں، اور پنجابی بہت پرانی زبان ہے، اور کیونکہ جس طرح اردو کے اندر ہر زبان کے الفاظ موجود ہیں، تو سرائیکی میں بے شمار ایسے الفاظ موجود ہیں جو مختلف زبانوں سے مستعار لیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ الگ الگ کرنے، ہاں ہمیں جو یہاں پر جو اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر، ثقافتی طور پر، سماجی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی پوسٹ پر کوئی کسی بھی زبان کا اہم آدمی بیٹھا ہے تو وہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم ہنو کا چھجا ہے، یہ ہنومان سے سارا بالکل تاریخ ہے، تو اس علاقے کی یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ الگ موضوع ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو جس زبان کے ساتھ اس کی پہچان ہے تو اس کو وہاں جہاں پر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک تاریخ کی بات ہے غلام محی کی، تو تاریخ تو ہمارے یہاں پہلے دن سے لے کر اب تک درست نہیں پڑھائی جا رہی، غلط پڑھائی جا رہی ہے، اپنی مرضی کی پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ تاریخ خواہ مذہبی تاریخ ہے، وہ خاص سیاسی تاریخ ہے، لسانی تاریخ ہے، سماجی تاریخ ہے یا ثقافتی تاریخ ہے۔ اس تمام تعصبات نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، اور پاکستان کی جو آپ کو زیادہ مسائل دکھائی دے رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل تاریخ جو ہے وہ چھپا لی ہے اور اپنی مرضی کی تاریخ کو سامنے لاتے ہیں، اور وہی مسائل کی جائے۔ سر رضی صاحب کیا کہیں گے؟ میں تاریخ دیکھیں، ایک تو لسانی بات ہے نا، وہ جو لوگ لسانی تنازعات اور تفرقات پیدا کرنا چاہتے ہیں، لسانی ہوں یا فرقہ وارانہ ہوں، ہمیں ان تعصبات سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ اور سرائیکی کے ساتھ پرابلمز اصل میں صرف یہ ہوا کہ اس زبان کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، بعض لوگوں نے اسے اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے تنظیمیں بنائیں، سب کچھ کیا۔ اچھا کچھ لوگ تھے جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ کام کیا، جیسے ہم مظہر عارف صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ مظہر عارف صاحب نے ابتدائی کام کیا، اس کے بعد پھر ہم نے یہاں ظہور فریجہ صاحب کو دیکھا، وہ انہوں نے اس کا جھنڈا لے کر چلے، یہ سارا کچھ بھی ہوا۔ لیکن کچھ
सियासतदानों ने इसे हमेशा अपने जो यहाँ रहते नहीं, उन्होंने इस लड़ाई को हवा दी। वो रहते लाहौर में हैं और गाली भी लाहौर को देते हैं और तख्त लाहौर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। पहला सब तो ये हो गई। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री हमारे यहाँ हमेशा हुक्मरान लिखते हैं और हुक्मरान लिखवाते हैं। हमारे यहाँ हिस्ट्री के साथ हुआ यही कि आप ज़माना कदीम से चलें तो आपको मालूम होगा कि जैसे तुजुके बाबरी है, तुजुके जहांगीरी है, ये सारी आप तुजुके जितनी भी हैं ये बादशाहों ने लिखवाई। अब बादशाह जब हिस्ट्री लिखवा रहा है तो वो जो लिख रहा है उसकी ये जुर्रत है कि वो कहे बादशाह सलामत आप गलत कर रहे हैं। और इसी तरह फिर हमारे यहाँ हमेशा आमरीत रही। पाकिस्तान हमेशा से आमरीत के साए में, वो जिसे कहते हैं ना तेगों के साए में पलकर जवां हुए हैं, तो हम भी तेगों के साए में ही पलकर जवां हुए हैं दूसरे लफ्ज़ों में। सो उसमें भी ये हुआ कि जब अयूब खान का ज़माना आया तो उन्होंने जिस किस्म की जमहूरियत लेकर आए वो असल में फातिमा जिना के खिलाफ थे, मोहतरमा फातिमा जिना के खिलाफ थे। तो उस जमाने की जब हिस्ट्री बनाई गई तो उसमें मोहतरमा फातिमा जिना को जिस शहर जिस मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिना को गद्दार करार दे दिया गया हो, वहां क्या तयन कर सकते हैं कि कौन गद्दार है और कौन मुहब्बे वतन है। सो हुक्मरान जिसे गद्दार करार दे देते हैं असल में वो मुहब्बे वतन होता है। हमने ये सबक साथ सीखा। ये प्रोग्राम होप ट्राइब कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा। तो मैंने तो ये सीखा अभी अपने बड़ों की बात से कि ये दरबारियों ने लिखी है तारीख, जिस पर कभी भी रिलाई नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो अगला सवाल अगर आपने से कोई नौजवान करना चाहें तो। किसी भी बच्चे की या स्टूडेंट की बाकी लड़ाई वगैरह होती है तो हर कोई यही कहता है कि वालिदैन ने तरबियत अच्छी नहीं की। सर इस तरबियत के पीछे क्या सिर्फ वालिदैन का कसूर है, टीचर्स का कसूर नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो 7-8 घंटे तो स्कूल में गुजार देता है, फिर रात को उसने ट्यूशन जाना होता है, फिर मदरसे जाना होता है। सर 12 घंटे तो स्कूल में गुजार देता है, 8 घंटे वो सोता है, तो सारा दिन टीचर्स के पास होता है। तो क्या टीचर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ओके जी सर। मैं समझता हूँ कि जो पहली दरसगाह है वो तो वालिदैन, माँ की गोद। तो हम माँ के साथ साथ वालिद की पूरी जिम्मेदारी होती है। और साज़ा कराम की तो हम बात ही नहीं सुनते। ये जो खराबी आई है ना कैसे, ये जो पिछले 15-20 वर्षों में जो खराबी आई है वो हम उस्ताद की इज्जत खत्म हुई और नतीजा वही उनके असरात जो है नस्लों पर वो वाज़ेह है। तो पहले वालिदैन अगर अच्छी तरबियत करेंगे तो उस तरबियत के अंदर मुझे भी बताएंगे कि आपने उस्ताद का एहतराम करना है, उसकी बात को एक्नॉलेज करना है। अगर जब वो बात उस्ताद की मानता ही नहीं है तो फिर हम क्या करें। और यही हाल जो है पूरा आपके माशरे में, खाम घर है, घर से बाहर है, सड़क है, होटल है, कोई दफ्तर है, नौजवान जो है ना वो अब काबू से बाहर है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो माँ और बाप। ये सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो माँ बाप की है। उसके बाद असातिज़ा भी यकीनन जिम्मेदार हैं। और उसके बाद मीडिया का यूज़ आप क्या करते हैं, ये भी आपको इस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। लेकिन ये तमाम जिम्मेदारियां पीछे रह गई हैं। आप लोग, मैं जो मेरे सामने बैठे हैं नौजवान, इनकी जो एज है, मेरे ख्याल में अगर कहीं पर किसी का पीछे कोई कसूर था भी तो आज कसूरवार आप खुद हैं। अब आज आपको मालूम है कि मेरा अच्छा और मेरा बुरा क्या है, तो आप उसको टर्न ले सकते हैं ना, आप अपनी बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह डाइवर्ट हो सकते हैं। चले अगला सवाल जी। सर मेरा नाम नबील है। जैसे कि अभी सर ने कहा कि जो न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में ज़वाल का शिकार है, लेकिन एडवांस कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर ये इंडस्ट्री इस तरह ज़वाल का शिकार नहीं है। अब मैं एक डिफरेंस जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ट्रेन्स, हर जगह पर वाईफाई फ्रीली अवेलेबल है, और पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोग रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इन चीज़ों के, और यहाँ के लोग जो चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं है उसके बावजूद अपना टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं, रीडिंग्स नहीं करते। और अगर ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर को लेके ऐसी बात नहीं है कि जो बुक्स इंडिया में वो अवेलेबल है वो पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में अवेलेबल है वो पाकिस्तान में नहीं है।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बुक दुनिया के किसी भी कोने में अवेलेबल है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो रीडिंग नहीं करते। और सर मैं एक फैक्टर ये भी शो करना चाहूँगा कि जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर के नाम से हर साल तकरीबन एक बहुत सारी बुक्स शाया होती है, लेकिन उसमें से एक बुक बेस्ट सेलर के तौर पर सामने आती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पब्लिश हुई होती है और लोग उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा कोई मुझे एक्टिविटी पाकिस्तान में होती हुई नज़र नहीं आती। तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि ये जो सारी वजह है इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान में? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आप अपनी रीडिंग हैबिट को कुछ डेवलप करेंगे ना। जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, पाकिस्तान में हर किताब अवेलेबल है, चाहे वो आप इंटरनेट पे देखते हैं चाहे किसी और अब तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको हर चीज़ आप जैसे नौजवान तो पीडीएफ में ले लेते हैं और उसे पढ़ भी लेते हैं, पढ़ना भी जानते हैं आप उसको। सो आपको बुनियादी चीज़ ये है कि आपको मतबूआ कुतब पढ़ना कौन सी पसंद होंगी और आपकी लाइब्रेरी में वो कौन सी होनी चाहिए। उसमें बहुत अच्छे लिखने वाले जो हैं, शायरी में भी नसर में भी, वो आपको शाकिर बता देंगे कि कौन से अच्छे लिखने वाले हैं जिनकी नसर पढ़कर आप लिखना सीख सकते हैं और कौन से अच्छे शायर हैं अगर आप में शायरी का किसी में शगफ है तो जिसे पढ़कर आप शायरी सीख सकते हैं। ये सारा कुछ आपको, और कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ये चीजें हैं जिन्हें पढ़कर आप अगर जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं तो वो आप बन सकते हैं। जी शाकिर। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है कि पाकिस्तान की यंगस्टर्स का वो एटीट्यूड क्यों नहीं है, वो रीडिंग जितनी क्यों नहीं करते? अच्छा, मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि सर मेरी इसके ऊपर प्रॉपर मैंने खुद मैं पीएचडी क्वालिफाइड हूँ। मैंने एमफिल में जो अपनी रिसर्च की थी वो उसमें मैंने एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई कि जिसने मुझे बड़ा दुख दिया, तकलीफ दी। और ये रिसर्च की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मफरूज़े की बात नहीं कर रहा। मैंने उसमें देखा कि 2006 में और उसके बाद अब फिर दोबारा 2016-17 में भी ऐसा ही हुआ। गूगल की ट्रेंड्स में पाकिस्तानी जो थे वो सर सर्चिंग में सेक्स वर्ड जो था वो सर्च करने में दुनिया में सबसे आगे थे। यानी कि हमसे आबादी के हिसाब से दुनिया में हमसे बहुत बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, एक तरफ हम एक दीनदार मुल्क कहलाते हैं, हम हमारे जो दुनिया के बड़े बड़े इज्तिमाआत जो मजहबी हैं वो सबसे बड़े बड़े इज्तिमाआत हमारे मुल्क में होते हैं। और दूसरी जानिब सर हमारे यहाँ पर हमारी जो यूथ है जो कि उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद को आशिक कहती है और उसके मानने वाले कहलाते हैं, हमारी सर्च इंजन पे जाकर ये की ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें बुनियाद में आ करना अपनी तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। सर ने आपको जैसे बताया, मैं समझता हूँ कि हमारी सिलेबस के ऊपर, हमारे करिकुलम पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है, हमारी जहन साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिजिटल एक्सेस आपने जैसे खुद बोला, डिजिटल एक्सेस तो हमारे पास उन ममालिक की निस्बत कम है, लेकिन जो है तो उसको हम यूज़ क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आदमी है। हमारे निसाब में बदकिस्मती से हमारे जो डिक्टेटर हैं उन्हें हीरो कहा हुआ है हमारे निसाब में। और उस निसाब को, क्योंकि जब भी कोई दौर आता है हुकूमत के लोग उन निसाब में होते हैं, निसाब को हुकूमतों के असरात से निकालने की जरूरत है और उस पर गैर जानिबदार लोग जो निसाब तरतीब दें ताकि आज के बच्चे ये तो उन्हें पता हो ना कि पाकिस्तान के लिए अच्छा किसने किया और बुरा किसने किया। बिल्कुल ऐसे। This program is sponsored by Hope Tribe Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. मैं जफर कसाई साहब से पूछता हूँ कि इन्होंने गूगल जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप तलाश करते हैं? मुझे क्या तलाश करना, हम कौन से पढ़े लिखे हैं, हमने तो फोटो देखने हुए। फोटो किसकी देखे हैं? भाई जो अदाकारा हैं वो इतनी माशाल्लाह मशहूर हैं बहुत सारी, तो वो फोटो देख के जरा दिल खुश हो जाए, राजी हो जाए थोड़े से, और क्या। बस किसी चंद एक नाम ले, हमारे नौजवानों की भी पसंद के कुछ नाम होंगे, किस किस का आप जो है ना फोटो देखो। जैसे अभी जो हमारी अदाकाराएं चल रही थी, अब तो इंडिया की फिल्में भी बंद कर दी हमने, अच्छा हो गया वैसे। हाँ, वो अब नहीं आती, लेकिन नेट पे तो कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन वैसे जैसे सैनवो पे चलती थी, अब हमारे शहर में भी बंद हो गए। यहाँ पे हमारे वो हन्नू के छज्जे के साथ ही था हशमत महल, वो बंद हो गया।
हाँ फिल्म बंदा जाके देख लेता था, ताजमहल था वो बंद हो गया, तो सारा सिनेमा इंडस्ट्री भी बर्बाद कर दी। अब ये मोबाइल ही तो रह गया, इसमें देख देख के थोड़ा से दिलबाजी हो जाए, और क्या करें हम। दिल राजी करने के लिए क्या करते हैं आप जो है ना वो? बस तो फारिग टाइम मिला उसमें फोटो देख लिए, गोश्त बच गया तो उसमें कोई नहीं आ रहा तो वो देख लिए, बस ये गुजारा फारिग करते हैं। टाइम यानी कि जो आपका मसरूफ टाइम है उसमें आप कॉलम लिखते हैं? कॉलम क्या हुआ भाई? फारिग टाइम कौन सा होता है? भाई गोश्त बेचने बैठे, वो नहीं आया कोई कस्टमर जिसको क्या है, उस टाइम में आप फिल्में देखने बैठ जाते हैं? फिल्में देख लिए, और उसके बाद जब घर चले गए, कोई काम नहीं है तो फिर देख ली फिल्म। वहाँ तो आप फिल्में करते होंगे ना घर में जाके? क्या मतलब है, कौन सी फिल्म करते होंगे भाई? नहीं मकसद अरे तो कहना क्या चाह रहा है, मेरे को सीधी सीधी बात बता, मुझे जानता नहीं, सिर्फ मेरे को यहाँ बैठा देख रहा था। हाँ मतलब शूटिंग। नाम है मेरा, नाम है इलाके में। क्या नाम है? नाम क्या नाम है? तो दफर तो बता दो रहा, मेरा नाम तो वही है। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। हम दोबारा अपनी इन शख्सियात की जानिब, आपका कोई सवाल किसी का है तो आप प्लीज। लेटेस्ट की बुक्स बहुत पढ़ते हैं, फ्रेंड्स का बुक्स नहीं पढ़ते, रीडिंग हैबिट कैसे क्रिएट करें, अपनी बुक्स एक नाम से लेटेस्ट की बुक्स हम 14 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स का बुक्स नहीं पढ़ते, उसकी हैबिट कैसे क्रिएट करें? अच्छा, ये तो आप पर मुनहसर है कि आपने क्या पढ़ा। मैंने जैसे पहले आगाज़ में बताया कि मैं और रज़ी हम कॉलेज में इकट्ठे हुए, तो हमारी ज़्यादा मुलाकातें लाइब्रेरी में हुआ करती थी। तो हम निसाबी किताबें तो पढ़ते ही थे, लेकिन हम लाइब्रेरी लाजमी जाते थे और किताबें इशू करवाते थे। और मेरा ख्याल है कि शायद अब लाइब्रेरी में जाने का और किताबें इशू करवाने का जो रिवाज है या जो तलब होती है नौजवान को नए से नया लिटरेचर पढ़ने की, या सीजन रज़िया भी कह रहे थे कि मैं आपको बताऊँगा, आप मतलब अगर पढ़ना चाहते हैं नसर, तो आसान नसर आप शफीकुर रहमान को पढ़ लें, ईशा को पढ़ लें, मुश्ताक जोशी साहब को पढ़ लें। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है कि आप दुनिया में आए हैं और कुछ भी आपने नहीं किया। और शायरी अगर आपके निसाब में अगर अल्लामा इकबाल है या मीसा फलील दर्द है या और मतलब शायर है, लेकिन उसके अलावा भी तो शायरी हो रही है। मुख्तार मसूद मसूद की किताबें पढ़ लें, सस्ती किताबें हैं, फितरत के मज़ामीन पढ़ लें। आपके पास अफसाने का बड़ा शानदार एक ज़ख़ीरा है उर्दू अदब में, उसको देख लें, मंटो को पढ़ लें, उसमें चुगताई को पढ़ लें। ये सारी चीज़ें आपको इंसान बनाती हैं। This program is sponsored by Hope Drive Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. अच्छा, पहले तो मकसद चेंज करना होगा ना, पहले ये तो मार्क्स ऑब्टेनिंग के लिए पढ़ते हैं ना आप, नहीं, वो वहाँ से निकलना होगा, उससे निकलना होगा। अगर नॉलेज की तरफ अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपको इन किताबों की तरफ आना होगा, वरना तो वो रट्टा है, एक दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में आप जितना मर्जी दौड़ लें, लेकिन वो एम नहीं। डिग्री को सक्सेस मत समझें, डिग्री को जिनके बारे में ये जहन में है कि डिग्री ही हमारी कामयाबी हरगिज़ नहीं है। आपको ऐसे भी इस दुनियावी हिसाब से वो कामयाब लोग मिलेंगे जिनके पास तालीम है ही नहीं, ठीक है ना। इल्म नॉलेज होना जरूरी है एज कम्पेयर टू। सर रज़ी साहब, बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिनके लिए डिग्री बेमानी है। और बाकी जो आप बात करें, असल में किताब जो होती है ना, हम बहुत सी चीज़ों को किताबों के ज़रिए देख रहे होते हैं, दुनिया को समझ रहे होते हैं। एक किताब हमें बहुत से जहानों से आशना कर देती है, बहुत से ऐसे जहान जो हमने नहीं देखे। एक सफ़रनामा हम पढ़ते हैं, वो तारड़ साहब का हो, वो इब्न इंशा का हो या किसी और का हो, हम उस सफ़रनामे के ज़रिए वो सारी चीज़ें सफ़रनामा निगार हमें दिखा रहा होता है और हमें नज़र आ रहा होता है, हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये लंदन की फ़लाँ सड़क है, ये हाइड पार्क है, यहाँ जैसे वो बता रहा है और हम देख रहे हैं। सो हम एक अनदेखे जहानों को उस किताब के ज़रिए देख रहे हैं, तो ये हमारी मालूमात में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह हिस्ट्री की बुक्स हैं, इसी तरह और बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। सो हम फिर उसके बारे में एक अपनी राय कायम करते हैं। एक किताब किसी ने मौरख ने लिखी या लिखवाई गई, एक किसी ने ज़ाती तौर पर लिखी, हमें उसमें से फिर असल चीज़ सामने आ जाती है कि उसने कितना झूठ शामिल किया और उसने कितना सच बोला। यहाँ से हम फिर किताब को आगे लेके चलते। जी, तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ इन दो इंतहाई नामवर और इंतहाई अहम शख्सियात जिन्होंने अदब, इल्म, शायरी और ऐसे लिखने पढ़ने से मुतल्लिक़ जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं
ان میں نہ صرف نام بنایا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نئی جہتیں متعارف کروائیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ دونوں شخصیات نوجوانوں کو ہمارے اس پروگرام کے اختتام پہ کوئی ایسا پیغام دیں کہ جو ان کو انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف لے کر بڑھے. جی سر. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ نوجوان کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم سے کہیں زیادہ آگے کی سوچ رکھتے ہیں, پہلے سے زیادہ ذہنی فیصلہ کرنا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سوشل میڈیا کی طرف دینا ہے یا ہمیں علم حاصل کرنا ہے. وہی جو آپ کی بات آپ نے کہی ہے کہ ہمیں اپنے گولز کو خود ہی طے کرنا ہے. میں کہہ دوں گا اس پر عمل نہیں کریں گے جب تک ان کی اپنی مرضی نہیں ہوگی, جب تک ان کو اخبار خریدنا یا کتاب خریدنا شروع نہیں کریں گے. ان میں سے ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں پوچھیں کہ آپ آپ کی مرتبہ کتاب خریدنے کب گئے, ان میں سے بے شمار تو وہ ہیں جو پہلی مرتبہ ابھی تک نہیں آئے. تو یہ بنیادی بات ہے, اس کو خود طے کرنا ہے لیکن نا امید نہیں. میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ نے ہمارے پاس جو اس وقت لمحہ موجود ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں, صرف ہمارے پاس یہی لمحہ ہے. اس سے پہلے کا کوئی لمحہ نہیں ہے اور اس کے بعد کا کوئی لمحہ نہیں. سو اگر آپ نے زندہ رہنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو آپ اپنے لمحہ موجود کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور اس میں خوش رہنا سیکھیں. اور اس میں اگر آپ اس لمحے میں سے خوشی کشید کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. سو آپ اپنے آج میں سے خوشیاں کشید کرنا سیکھیں. یہ پروگرام ہوپ ڈرائیو کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ملتان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. یورپ, چائنا اور دیگر ممالک کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں داخلہ کے لیے بااعتماد ادارہ. ناظرین اکرام, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام عطا فرماتے ہیں تو یقیناً اس مقام کے پیچھے ایک بڑی سٹرگل اور بڑی کاوش, اس کی زندگی کی ایک پوری کہانی ہوتی ہے. ہرگز بھی بڑے مقام جو ہے وہ گھر بیٹھ کر اور لیٹ کر نہیں ملا کرتے. جب ہمارے مقاصد بڑے ہوں تو یقیناً جو ہے وہ کامیابی اور منازل بھی اتنی ہی عام اور اونچی مل جایا کرتی ہیں. سب سے پہلے مشکل جو منازل ہیں ان تک پہنچنے کے لیے مشکل مرحلوں, مشکل رستوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس پیغام کے ساتھ آج کے اس پہلے شو فیصل جہاں شو سے اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اور ہمارے تمام ان آڈینس کو اور میں ان مہمانوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا. ہم سب کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.